واقعہ کربلا تو ناظرین آپ نے واقعات کربلا جو ہے آپ نے مختلف علماء سے سنا ہوگا. ہم نے بھی گاہے بگاہے الحمدللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بھی بیان کیا، ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا. اب واقعات بعد شہادت یعنی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پھر کیا ہوا. نمبر ایک بات ناظرین کہ انہوں نے صرف شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے اوراق میں یہ ظلم موجود ہے. چشم فلک نے یہ ظلم دیکھا ہے کہ لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور جس سے ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں. وہ جو حیا کی علامت تھے ان کے مبارک جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے. حیا ناظرین جن کے صدقے میں ہمیں ملی، ان کے بدنوں پر جسموں پر کپڑے نہیں چھوڑے گئے، اور جو مخدرات تھی، مستورات تھیں، عفت مآب خواتین، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں. وہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا. پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس لیے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے. ناظرین ان کی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، ان کے خواتین، گھر کی خواتین کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ سر مبارک سے چادریں اتار لی گئیں. اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا ناظرین، ان کے پاس تھا کیا، لیکن خیمے لوٹ لیے گئے اور خیموں کو جلا دیا گیا. سب کچھ ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھی کہ عباس نامدار کے بازو کٹ گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر کے حلق میں نیزہ مار دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے. اور ناظرین امام زین العابدین کے سوا سارے مرد حضرات شہادت کی منزل پر سرفراز ہوتے گئے اور ہر ایک کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھاتے گئے. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی جان آفرین کے سپرد کی. ناظرین اس کے باوجود بھی گھر کی جو خواتین تھیں ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی. جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی. مرحبا جرأت ابن حیدر، سر دیا بات نہیں جانے دی، بات رہنے دی، دین کو آنچ نہیں آنے دی. ناظرین و سامعین پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر مبارک تھا وہ خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا، اور باقی سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے. خود ابن سعد جو ہے وہ کربلا میں ٹھہر گیا. ایسا بد نصیب کہ اپنی فوج کے جو مقتولین تھے، جو واصل جہنم ہو چکے تھے، ان پر نماز جنازہ پڑھی، اور جن کا کلمہ پڑھنے والا ہے، بظاہر جن کا کلمہ پڑھتا ہے اور جن کے دین کی بات کرتا ہے اور جن کے صدقے میں نماز جنازہ ہمیں ملی، ان کے نواسے کو اور دیگر شہداء کے اجسام کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلا گیا. بعد میں قبیلہ بنو اسعد کے کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے آ کر پھر جو ہے وہ تجہیز اور تکفین کی اور تدفین فرمائی. پھر اس کے بعد ناظرین جب ابن زیاد کے دربار میں جو ہے وہ آپ کا سر اقدس لایا گیا تو 61 سن ہجری ہے اور تشت میں سر مبارک رکھا ہے. تو ابن زیاد نے ایک غرور تکبر میں، جیت کے گھمنڈ میں، اس نے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبھائے مبارکہ پر مارنے لگا. ناظرین زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ بدبخت ایسا نہ کر، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لبھائے مبارکہ کو چوما کرتے تھے. پھر ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رات میں لاش مبارکوں سے گزرتی ہیں تو واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں لگاتی ہیں. پھر ابن زیاد نے جو ہے وہ شمر کی
سرکردی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سر اقدس سے اسے نیزے پر لٹکایا گیا، اور باقی جو قیدی تھے، عفت مآب خواتین تھیں، امام زین العابدین بیمار تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور سواریوں کی اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر انہیں بٹھا کر دمشق یزید کے پاس روانہ کیا گیا۔ ناظرین و سامعین، پھر وہاں راستے میں ایک جگہ آتی ہے، منزل ہے، وہاں گرجا گھر بھی تھا، تو وہاں پر ناظرین دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، کہ وہ امت جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دے تو کیا وہ اپنے نبی کی شفاعت کا روز قیامت حقدار رہے گی؟ امید رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی۔ اس گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میرے ہوش سنبھالنے پر بھی یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا تھا، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ آپ کے نبی علیہ السلام کی آمد سے 500 سال قبل سے یہ شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، وہ کچھ معتقد تھا، اس نے پوچھا، جب معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ یہ سر اقدس میرے حوالے کر دو۔ 1000 دراہم اس نے دیے، کہا کہ آج کی رات میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے عزت و احترام کے ساتھ دیگر قیدیوں کو بھی رکھا، اور سر اقدس کو بالکل صاف کیا، مٹی وغیرہ گرد و غبار وہاں سے ہٹایا، معطر کیا، اور پھر اس کی زیارت کرنے لگا۔ اور پھر رات میں کچھ لمحات تھے کہ اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے، نور سر اقدس سے اٹھتا ہے، آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان سے نور آتا ہے، سر اقدس کی طرف آتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، شہادت دے دی، اور صبح وہ سر روانہ ہوا، ان کو پیمنٹ بھی کی۔ راستے میں جب انہوں نے ناظرین تقسیم کرنا چاہا، اور وہ دراہم جو 10,000 تھے وہ شوپر میں سے نکالے تو وہ پتھر بن چکے تھے، اور ایک جانب لکھا تھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظلم کرنے والے یہ بات نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پر لکھا ہوا تھا، دوسری سائٹ پر، کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے کہ ظالم کس طرح الٹتے پلٹتے ہیں۔ ناظرین، پھر آگے یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ، اور پھر اس کے بعد یزید کا انہیں مدینہ منورہ روانہ کرنا۔ وہاں پر جب انہوں نے حاضری دی خانوادے نے تو کیا حشر برپا ہوا۔ ناظرین، پھر اس کے بعد یزید کی مدینہ منورہ پر چڑھائی، اور پھر مکہ مکرمہ پر چڑھائی، اور پھر اس کا واصل جہنم ہونا۔ یہ انشاءاللہ ناظرین ہم اگلے پروگرام میں آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بس اتنا میں عرض کروں گا کہ یہ فقرہ کاش نقشے ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جہاں بھر کے یزیدیوں کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔